الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المبين الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بقربه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسل حقوقهم من يوم ولادتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم صلوات شيخنا الفاضل خدا زمان کی بارگاہ میں سپاسگزار شکر گزار کہ اس مقام پر کافی عرصے کے بعد بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالیٰ سب کو حفظ بنانے کے حوالے سے روزگار سے محفوظ و معمول رکھے. آپ سب پروردگار طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص بانی مجلس کہ جنہوں نے اپنے والد مرحوم کی سازی ثواب کی مجالس سے رسا کر انعقاد کیا. خوش نصیب ہے وہ اولاد کہ جنہیں اللہ کی توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں یاد رکھتی ہے. انہیں بھی فائدہ ہے لیکن اس سے بڑا فائدہ خود اولاد کے لیے. اس کی برکت سے اللہ اولاد کے رزق میں جان اولاد میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے. والدین مجرے فیض ہے، واسطے فیض ہے، وسیلہ فیض ہے. جب زندہ ہوتے ہیں تب بھی، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی. ایک صحابی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے رسول بہت مقروض ہو گئے، جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے اور اب میرے مالی حالات اچھے نہیں، گھر میں فقر و فاقہ ہے. پیغمبر نے فرمایا تو کیا چاہتے ہیں؟ کہا نبی میرے حق میں دعا فرمائے. پیغمبر نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے دعا کی؟ کہا اگر آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے نہ کون ہے جس کے پاس جاؤں؟ حضرت نے فرمایا اپنے والدین کے پاس جاؤ. عرض کیا یا
رسول اللہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، وفات پا چکی۔ پیغمبر نے فرمایا اگر وفات پا گئے تو کیا ہوگا؟ ان کی قبر پر جاؤ، ان کی قبر پر جا کر فاتحہ ہو، اللہ تمہاری والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں۔ اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے اسے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ والدین کی زندگی میں ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں لیکن ان کی موت کے ساتھ انہیں بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ اور نافرمانبردار شمار ہوگا، ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو زندگی میں والدین کے حقوق کا اس طرح خیال نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، لیکن ان کے مرنے کے بعد متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ ان کی یاد میں مجلس برپا کرنا، ان کی سال ثواب کے لیے کوئی عمل خیر انجام دینا کی بہت بڑی سعادت ہے۔ مجلس کے آغاز میں جناب ملک عامر ان کے مرحوم والد بزرگوار آپ اپنے جملہ مرحومین مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کی اس دنیا کو فاتحہ پڑھنے والے، بالخصوص جناب شیخ محمد خان مرحوم کی ایثار ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ صلوات میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، تاریخ کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، تو تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ذکر ہوئی، اسلام کی جنگیں اسلام سے ہٹ کے ان میں لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک قلب لشکر ہوتا ہے، جیسے آپ ایک میمنہ ہوتا ہے دائیں طرف، ایک میسرہ ہوتا ہے بائیں طرف، دایاں بازو بایاں بازو، قلب لشکر۔ میرے خیال میں اگر قلب لشکر میں جگہ نہ ہو تو پھر ہمیں دائیں بائیں جانا چاہیے، اور اگر جگہ ہے تو کوشش کر کے اس محفل کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ صلوات کیجیے خاندان فاطمہ۔ سعادت ہے میں یہاں حاضر ہوا، میرا گھر کمریات کے اہل بیت علیہ السلام سے عشق اور محبت رکھنے والے مومنین حق تعالیٰ آپ سب کو بھی بنا میں رکھے۔ یہ 5 مجالس ہیں، 4 مجالس ہیں، یہ 5 مجالس ہیں، ان میں ہم قرآن مجید کی اس آیہ مجیدہ کی تفسیر بیان کرنے کی اور اس سے متعلق معروضات عرض کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ اس خطے کے نمائندہ اجتماع ذمہ دار افراد تشریف فرمائیں۔ عالمی حالات کے تناظر، ملکی حالات کے مد نظر قرآن مجید کی اس آیت کے انتخاب کیا۔ سورہ مبارکہ آل عمران، یہ تیسرا سورہ قرآن مجید کا اور اس سورہ کی 103 نمبر آیت کا پہلا حصہ، جس میں ارشاد پروردگار ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ وَاعْتَصِمُوا اعتصام کا مطلب مضبوطی سے کسی چیز کو تھام لو کہ تمہارا ہاتھ چھوٹے نہیں، کبھی بھی تمہارے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی نہ پڑے، مضبوطی سے۔
کسی شے کو تھامنے کا مفہوم عربی میں یہ اعتصام ہے، اور بشریت کو خطاب کیا جا رہا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کرے پروردگار، واعتصموا، تم سب کے سب اعتصام کو مضبوطی سے تھام لو، کسے؟ بحبل اللہ، حبل خدا، اللہ کی رسی، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ فرقہ کب بنے گا؟ جب وہ حبل اللہ سے اپنا ہاتھ چھوڑے گا۔ جب تک اس کا ہاتھ حبل اللہ المتین پر ہے وہ فرقہ نہیں۔ اس کی وضاحت کریں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ ہو۔ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا، تم سب ذکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، کون سی؟ علیکم، جو تم سب پر ہے۔ حبل اللہ کو سمجھنے کے لیے پہلے مرحلے میں ہم نعمت اللہ کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جو نعمت اللہ ہے وہی حبل اللہ ہے، اور ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ ہم حبل اللہ المتین سے تمسک اختیار کریں۔ اگر ذہن عالی میں موجود ہو، مجھے یاد پڑتا ہے شاید آپ کے ہاں میں نے کبھی وہ 40 سوال بیان کیے تھے جو منصور توانقی کے دربار میں امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے امام صادق سے پوچھے۔ 3 سال گزرنے کے بعد جب نعمان بن ثابت مکہ گئے حج کے لیے، کوفہ کے رہنے والے تھے، 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام اعظم جو پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگال میں تقریباً 70% اہل تسنن، کچھ اہل حدیث ہیں، باقی جتنے بھی اہل تسنن ہیں، خواہ وہ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، سب کے سب امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ تیونس میں چلے جائیں، الجزائر میں چلے جائیں، وہاں پہ امام شافعی کے پیروکار ہیں۔ کچھ عرب ملکوں میں امام مالک کے پیروکار ہیں۔ سعودی عرب میں چلے جائیں تو زیادہ امام احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں، جنہیں آپ اہل حدیث ہیں۔ تو پاکستان، ہندوستان، بنگال میں جو مسلک ہے یہ حنفی، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، انہوں نے منصور توانقی جو عباسی خلیفہ اس کے کہنے پر، چونکہ وہ امام صادق کی مرکزیت سے خوفزدہ تھا اور مسلسل اسے اپنی ذلت و خواری کا احساس ہو رہا تھا، پہلے تو اپنی حکومت کو مضبوط کرتا رہا۔ 132 ہجری تک یہ بنو امیہ کی حکومت ہے۔ 40 ہجری مولا علی کی شہادت سے لے کر 132 ہجری تک ان 92 سالوں میں بنو امیہ نے حکومت کی۔ 64 سال تک آل ابو سفیان نے، 64 ہجری تک، 64 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک آل مروان نے، ان 92 سالوں میں مسلمانوں پر حکومت کی۔ 132 ہجری میں بنو امیہ کی 92 سالہ حکومت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی جو 656 سال تقریباً چلی۔ اس کا دوسرا حکمران منصور توانقی، شروع میں ہی اپنی حکومت مضبوط کرتا رہا، اور اس بیچ میں امام صادق نے جو یونیورسٹی قائم کی، اگر آپ اس یونیورسٹی کو، اس کے معیار کو بچوں اور جوانوں کے لیے جو بلاس کروں،
اگر اندازہ لگانا چاہتے اس وقت جو عالمی سطح پر بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، درسگاہیں ہیں، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، کیلیفورنیا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی ہے اور بڑی درسگاہیں، دنیا کی کسی بھی درسگاہ میں اتنے علوم ایک ساتھ نہیں پڑھائے گئے جتنے علوم بیک وقت امام صادق کی یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے تھے۔ بیک وقت 4000 شاگرد مختلف علوم اور فنون امام سے سیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی میں تفصیلات عرض کر چکا ہوں یا نہیں کی، تب بھی میرا موضوع نہیں۔ امام کو موقع ملا اور 3 بر اعظموں میں امام کی ہر طرف علم کا شہرا اور علم کے ڈنکے پٹنے لگے۔ عباسی خلفاء جو شروع میں اپنی حکومت مضبوط کر رہے تھے اس طرف متوجہ نہیں تھے۔ جیسے اس نے شورشوں کو قابو کر پایا، بغاوتوں کو کچلا، منصور دمانقی اور اسے مدینے کی خبریں پتہ چلنے لگی تو اس کی نیندیں اڑ گئی۔ اسے اپنی احساس محرومی اور احساس ذلت و خواری اور احساس کمتری ستانے لگا، اور اسے یہ چیز تکلیف دینے لگی شب و روز کہ میں لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت اسلامی دنیا میں اگر کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے، ان کی روحوں پر حکومت ہے، وہ فرزند محمد مصطفیٰ امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق کی علمی مرکزیت اور مرجعیت کو توڑنے کے لیے اس نے پوری اسلامی دنیا میں سے شخصیت کا انتخاب کیا، جیسے تیسے انہیں قائل کیا، خوف دلا کر یا لالچ کی وجہ سے آمادہ کیا کہ آپ میرے دربار میں دانشوروں کے سامنے، گورنروں کے سامنے، سرداروں کے سامنے، بھرے دربار میں سب کی موجودگی میں جعفر صادق سے ایسے سوال پوچھنا کہ وہ جواب نہ دے سکے۔ پھر اس بات کو میں پوری اسلامی دنیا میں مشہور کر دوں گا اور ان کے درس پر تکذب لگا دوں گا، پابندی لگا دوں گا کہ امام نہیں ہے، امامت کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے پاس علم نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتے، اور انہوں نے جھوٹا دعویٰ کر رکھا۔ لیکن اس کے برخلاف یہ چاہتا تھا کہ امام کو لاجواب کر دے، لیکن جب ان سب کی پہلے امام عوام سے باتیں کرتے تھے، عوام سے گفتگو کرتے تھے، یہ موقع جیسے ثانیہ زہرا کو یزید کے دربار میں پہلی مرتبہ خواص سے گفتگو کا موقع ملا۔ 19 دن جو بیوی نے سفر کیا ہے کربلا سے لے کر شام تک، 3 دن جو شام شہر کے دروازے پر بیٹھی، یہ 22 دن مسلسل عوام سے گفتگو ہوئی، لیکن یزید کے دربار میں ثانیہ زہرا کو موقع ملا کہ 3 بر اعظموں کے سارے گورنر اکٹھے تھے، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مختلف ملکوں کے سفیر موجود تھے، گورنر موجود تھے، خواص موجود تھے، مفتی، محدث موجود تھے، 9000 کرسیاں لگی تھی خواص کے لیے، باقی سپاہی کھڑے تھے۔ ان میں ثانیہ زہرا کو موقع ملا اور یہاں منصور دمانقی بھی چن چن کر پورے 3 بر اعظموں سے برجستہ ترین شخصیات کو اکٹھا کیا تھا تاکہ پھر اس خبر کو پوری دنیا میں پھیلا۔ اور امام صادق کو جو موقع ملا، پہلے آپ کی تقاریر، آپ کے دروس، گفتگو عوام سنتے تھے، اب خواص تک آپ کی بات پہنچی، وہ آپ کی آواز کو دبانا چاہتا تھا، امام کی آواز اور ابھر کر پورے اسلامی دنیا میں پھیل گئی۔ خواص آپ سے متاثر ہو گئے تو بعد میں آ کے امام سے ملتے ملاقاتیں کرتے۔ 40 سوال وہاں پوچھے امام ابو حنیفہ نے، وہ میں بیان کر چکا، اگر آپ نے ضرورت محسوس کی کبھی چاہا تو میں عرض کر دوں گا، لیکن آج صرف تمہیدی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام گئے واپس مدینہ، 3 سال گزر گئے، 3 سال تک امام ابو حنیفہ کو ہمت نہیں پڑی کہ اپنے استاد کے پاس کیسے جائیں۔ ظاہر ہے امام کی شاگردوں میں سے خود امام ابو حنیفہ بھی، جو یہ اکثر کہتے تھے، 70 سال ان کی عمر تھی، آخری 70 سالوں کے آخری عرصے میں کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ بزرگ سے پوچھا گیا آپ کی عمر کتنی ہے تو 60 سال 70 سال، کیا جواب دیا؟ کہ میری عمر 2 سال ہے، 2 سال۔ اس نے کہا تعجب ہے، آپ کی عمر کم سے کم 50-60 سال سے اوپر، آپ کہہ رہے ہیں 2 سال۔ کہا بس
وہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے، بس میری وہی ہوگی. پھر کہا لو لسنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جعفر صادق کی شاگردی میں نہ گزارے ہوتے تو میں برباد ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا. یہ جملہ اب آپ خود سوچئے گا کہ جس امام کی صحبت میں صرف 2 سال پڑھنے والا طالب علم امت کے لیے امام اعظم بن جائے، اس امام کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا. امام صادق تو ان سے سیکھتے تھے برابر، 2 سال مسلسل پڑھا، لیکن اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً چلے جاتے. لیکن اب 3 سال ہوئے، ہمت نہیں ہوئی. کیسے گئے؟ مقابلے میں آ کے، دشمن کے بہکاوے میں یا لالچ میں آ کے. 3 سال کے بعد جب مکہ گئے حج کے لیے، وہاں سے پھر مدینہ آئے، اور مدینہ مختصر ملاقات ہوئی. امام نے بھی 40 سوال پوچھے، اور جو آخری سوال پوچھا نعمت اللہ کا مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ نعمت اللہ کا مفہوم اگر پہنچا تو حبل اللہ کا مطلب پتہ چل جائے گا اور توحید استوار ہو جائے. اور کل سے ہم وہ علمی سفر طے کرنا شروع کریں گے. حبل اللہ المتین، اس عزت میں وہ کون سا نقطہ ہے، نصاب وحدت، منشور وحدت، رمز وحدت، جو امت مسلمہ کو، مومنین کو ایک نقطے پر اکٹھا کر سکتا ہے. لیکن آج بس توحیدی ایک جملہ گفتگو تمام ہو رہی ہے. تو امام نے سب سے آخر میں جو سوال کیا کہ ابو حنیفہ بتائیں، یہ جو قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن ان سے، انسانوں سے، نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، نعمتوں سے متعلق پوچھا جائے گا. کہ جناب ابو حنیفہ یہ بتائیں وہ کون سی نعمتیں ہیں جن سے متعلق اللہ قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھے گا. تو فرزند رسول یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. کہ اچھا اگر تمہارے خیال میں یہ نعمتیں مراد ہیں تو بتاؤ، اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر کھانے پہ بلائے، بہترین کھانا کھلائے، اچھے مشروب پیش کرے، اور اس کے بعد جب تمہیں رخصت کرے تو عزت و احترام سے تمہیں پارچے دے، کپڑے دے، لباس دے، خوشبو دے، تحائف دے، اور عزت سے رخصت کرے، لیکن اس سب کے بعد لوگوں کے درمیان اگر کبھی تم اسے مل جاؤ تو سب کے بیچ میں تم سے پوچھنا شروع کر دے، بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا، پینے میں کیا دیا تھا، پہننے میں کیا دیا تھا، تحفے کیا دیے تھے. تو بتاؤ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچو گے؟ کہ یہی سوچوں گا بہت کمزور اور کمینہ جو دے کے جتلا رہا ہے اور لوگوں کے بیچ میں مجھ سے پوچھ رہا ہے. کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم اللہ سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ زندگی میں تمہیں کھلائے گا، پلائے گا، اور قیامت کے دن کھڑے کر کے تم سے ان چیزوں کو پوچھے گا؟ کہ پھر آپ بتائیں وہ کون سی نعمت ہے جس سے متعلق قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھا جائے گا؟ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ نعمت جس سے متعلق قیامت کے دن ہر انسان سے سوال کیا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. یہ نعمت عظمی پروردگار. وَاذْكُرُوا، تم سب ذکر کرو نعمت اللہ، علی کا، اللہ کی نعمت، علیکم جو تم پر، علی کے بیٹوں کا. تو جو نعمت اللہ ہے وہی حبل اللہ. جب کہ آیت نازل ہوئی ختمی مرتبہ مسجد میں، آپ کے داہنے طرف علی بیٹھے، بائیں طرف عبداللہ ابن عباس بیٹھے. ایک اعرابی آیا، آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں حبل اللہ سے تمسک کا حکم دے رہا ہے، یہ حبل اللہ کہاں ہے؟ مثلا میں نے آیت پڑھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو کیا حضرت کبڑیال میں آسمان کے ساتھ رسی آویزہ لٹک رہی ہے کہ آپ اس کو پکڑا جائے؟
کون سی رسی؟ وہ اعرابی ایک دیہاتی عرب آیا پیغمبر کے سامنے، یا رسول اللہ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا جاننا چاہتے ہو؟ حبل اللہ جاننا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جبھی تو اس سے تمسک کر سکتا ہوں، اگر جانوں گا نہیں تو تمسک کیسے کروں؟ پیغمبر گرامی اسلام نے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، فرمایا اعرابی اگر حبل اللہ سے تمسک کرنا چاہتے ہو تو یہی علی حبل اللہ المدین، یہ علی اللہ کی رسی ہے۔ اسے تفسیر ثعلبی، تفسیر کشف البیان میں جناب ثعلبی جن کی وفات 427 ہجری میں، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی جن کی وفات 911 ہجری میں، انہوں نے اپنی تفسیر در المنصور میں لکھا ہے۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ امام طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو صف اول کے مسلمان مفسرین سب نے جمع کیا، جو نعمت اللہ ہے وہی حبل اللہ ہے، جو حبل اللہ ہے وہی وجہ اللہ ہے، وہی عین اللہ ہے، وہی اذن اللہ ہے، وہی ید اللہ ہے، وہی نفس اللہ ہے۔ اور روایات چھلک رہی ہیں، روایات چھلک رہی ہیں، بڑی بڑی جو حدیث کی کتابیں ہیں۔ میرے عزیزوں میں جملہ آپ کو عرض کروں، واضح کیجیے، مولانا شبلی نعمانی بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں سے خاندان ولی اللہ، شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی کے بعد اگر کسی شخصیت کا نام ہے یاسین سلمان ندوی ہے یا شبلی نعمانی، ان کی لکھی ہوئی سیرت النبی آپ کے بچوں کے کورس میں بھی شامل ہے۔ یہ مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ یہ کہا، لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا کہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان سے گننے میں غلطی ہو گئی۔ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی متوفہ 911 ہجری، ان سے یہ روایات اور مقامات گننے میں غلطی ہو گئی، اس لیے کہ جب میں نے گنا ان روایتوں کو جمع کیا تو ان کی تعداد 114 بنتی ہے۔ 114 روایتیں، یہ وہ ہیں جو تاریخ میں آئی ہیں، نہیں معلوم کتنی دفعہ کا لولا علی علی نہ ہوتے۔ یہاں تک کہ خلیفہ ثانی کی دعاؤں میں یہ جملہ موجود ہے، شبلی نعمانی نے لکھا، ابن ابی ردیء معتزلی نے لکھا، دیگر مصلحین محدثین مورخین نے لکھا کہ خلیفہ ثانی یہ دعا کیا کرتے من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، پروردگار مجھے کبھی ایسی مشکل میں نہ ڈالنا جس کے حل کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ بس میں ختم کروں، آج کی گفتگو سمیٹ دو، جو نعمت اللہ، تمہید استوار ہو گئی، جو نعمت اللہ ہے وہی حبل اللہ ہے، جو حبل اللہ ہے وہی ید اللہ، وہی عین اللہ ہے۔ یہ عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ، مورخین نے لکھا کہ حج کے دوران یہ اپنا طواف مکمل کر کے ساتھیوں کے ہمراہ ایک الگ بیٹھے، گفتگو ہو رہی ہے، اور اس دوران میں ایک شخص روتا ہوا ہے، اور حالت یہ تھی کہ اس کے رخسارے سے خون گر رہا تھا اور اس کا چہرہ موڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ کندھے کی طرف موڑا ہوا تھا، سامنے نہیں دیکھ پا رہا تھا، مڑے ہوئے چہرے کے ساتھ چل رہا تھا، خون گر رہا ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہے، روتا ہوا ہے خلیفہ کے پاس، چہرہ موڑا ہوا۔ جیسے خلیفہ نے دیکھا کیا ہوا، یہ خون کیوں ٹپک رہا ہے تمہارے رخساروں سے؟ کہا ضربنی ابو الحسن، ضربنی ابو الحسن، مجھے علی نے مارا، ابو الحسن نے مارا۔ جیسی سنا وقت
وقت کے حاکم نے آواز بلند کی، بولو علی، بولو علی، کیوں مارا؟ جیسے علی آئے پوچھا علی بتائیں کیوں مارا ایسے؟ تو جب خلیفہ وقت نے پوچھا امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ شخص میرے آگے آگے طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ مسجد الحرام میں میرے آگے آگے طواف کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ دوران طواف یہ مسلمانوں کی ناموس کی طرف نگاہ بد ڈال رہا ہے، مسلمانوں کے حرم کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، مسلمان خواتین کو پوری نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے اللہ کے گھر میں اسے تذکر دیا، امر بالمعروف کیا، نہی از منکر کیا، سمجھایا، نصیحت کی، ایسے نہ کرو، اللہ کے گھر میں احرام پہنا ہو، حج کے لیے آئے ہو، یہ نگاہ بد نہ ڈالو، یہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ لیکن میری نصیحت کے باوجود میں نے دیکھا یہ پھر مسلمانوں کی نوامیس اور مسلمانوں کے حرم خواتین پر نگاہ بد ڈال رہا ہے، نگاہ بد ڈال رہا ہے۔ میری غیرت نے برداشت نہیں کی اور مجھ سے تحمل نہ ہوا، اور میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، تھپڑ مار دیا۔ جب علی نے یہ وجہ بتائی پڑھے کتابوں میں، ایک مرتبہ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب متوجہ ہوئے اس فرق کی طرف، اور کیا کہا؟ یہ جملہ رآک عین اللہ وَلَطَمَکَ یَدُ اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا، عمر کیا کر سکتا ہے؟ عمر ابن خطاب کیا کر سکتا ہے؟ علی نعمت اللہ، علی حبل اللہ، علی وجہ اللہ، علی ید اللہ، علی لسان اللہ، علی رسول اللہ۔ اور علی نفس اللہ، بس آخری جملہ علی نفس اللہ، یہ نفس خدا علی کو کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ علی نفس خدا ہے؟ یہ خود خدا نے کہا۔ کہاں کہا؟ قرآن میں کہا۔ کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ لوگوں میں سے ایک ایسا، آج کی گفتگو کا آخری جملہ اس کا، آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ نام نہاد ملا جو یہ گفتگو کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں کہ علی نے پیغمبر کی رحلت کے اتنے دن کے بعد فلاں کی بیعت کر، سیدہ زہرا کی رحلت کے بعد فلاں کی بیعت کرنی۔ جو علی یا اولاد علی کی بیعت کی نسبت کسی کی طرف دے، گلگت کی مولوی نے کہا امام حسن مصطفیٰ نے امیر شام کی بیعت کر، سوشل میڈیا پر یہ نام نہاد روشن فکر کہ یہ راشن فکر، علی نے اتنے دن کے بعد فلاں کی بیعت کرنی۔ علی سے بیعت کی نسبت دینے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ جاہل قرآن مجید کی اس آیت کو قرآن سے نکال دے، اور جب تک یہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے پھر علی کی طرف بیعت کی نسبت نہ دے، اس لیے کہ ایک آیت کا انکار پورے قرآن مجید کے انکار کے مترادف ہو جائے گا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ شب ہجرت، شب ہجرت، جب مولا متقیان پیغمبر کے بستر پر سوئے، ادھر علی سوئے، ادھر خدا نے آیت نازل فرمائی۔ شب ہجرت خدا فرما رہے کہ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک، من جو یشری بیچتا ہے،
نفسہو، اپنا نفس، اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی حیات کیا خریدتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا۔ لوگوں میں سے ایک ایسا جو شب ہجرت اپنی جان خدا کو بیچتا ہے، خدا کی رضا خرید لیتا ہے۔ کیا عجیب تجارت کی علی نے، کیا عجیب تجارت کی علی نے۔ ساری دنیا کے تاجر مل کر دن کے اجالے میں وہ تجارت نہ کر سکے جو علی نے رات کی تاریکی میں سو کر کر دیا۔ دنیا کے سارے تاجر جان کر وہ نہ خرید سکے جو علی نے سو کر خریدا۔ شب ہجرت علی نے کیا بیچا، کیا خریدا؟ شب ہجرت علی نے اپنی جان خدا کو بیچ دی اور خدا کی رضا خرید لی۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ تو جب علی نے اپنی جان خدا کو بیچ دی تو اب نفس علی کہاں ہے؟ جب علی نے نفس بیچ دیا خدا کو تو جسے بیچا اس کے پاس ہے۔ شب ہجرت علی نے نفس خدا کو بیچ دیا تو نفس علی خدا کے پاس ہے، اور اللہ کی رضا علی نے خرید لی تو رضا خدا علی کے پاس، نفس علی خدا کے پاس، رضا خدا علی کے پاس۔ اب اگر کسی کو علی سے بیعت لینے کا شوق ہے تو خدا کے پاس چلا جائے، اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے، اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو علی کے دروازے پر آ جائے، اس لیے کہ رضا خدا یہاں ہے۔ اگر وہ علی کے دروازے پر آ گیا تو رضی اللہ بن جائے گا، اور اگر اس کا سر علی کے دروازے پر نہ جھکا اور علی کے مقابلے میں آ گیا رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ جو علی کے دروازے پر ہے، اور بد نصیب ہے وہ کہ جو علی کے دروازے پر آئے تو صحیح لیکن سر جھکا کے نہیں آئے، ہاتھوں میں آگ اٹھا کے لائے۔ کیا تاریخ ہے؟ 2 ربیع الاول 28 کو پیغمبر کی رحلت ہے۔ یعقوبی نے لکھا، مسعودی نے لکھا 24 صفر پیغمبر کی بیماری کا آغاز ہوا، 3 دن بیمار ہیں، 28 میں آقا کی رحلت ہوئی، 29 صفر کا دن گزر گیا، 30 صفر، پھر یکم ربیع الاول کی شب آئی۔ آپ باقی کتابوں کو چھوڑ دیں، آپ کی یہ جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، 11ویں جماعت کی جو اسلامیات اختیاری کی کتاب ہے جسے غلام احمد حریری نے لکھا، اس میں پڑھ لیجیے کہ پیغمبر کو کب دفن کیا گیا۔ یکم ربیع الاول کی 30 صفر اور یکم ربیع الاول کی درمیانی شب آپ کو دفن کیا گیا، اور پھر یکم ربیع الاول کو کچھ لوگ نبی ذاتی کو اپنے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں میں مدینے میں نہیں تھا، میں مدینے سے باہر تھا، مجھے سفر میں پیغمبر کی رحلت اور وصال کی اطلاع ملی تو میں دواں کشاں چل رہا ہوں، بڑھ رہا ہوں تاکہ جلدی چلوں اور جا کر ختمی مرتبہ کے خانوادے کو امام الانبیاء کی رحلت کا پرسہ پیش کروں۔ کہ جیسے جیسے میں مدینے کے قریب بڑھ رہا تھا میری کیفیت بدل رہی تھی، یہاں تک کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا تو میں نے بنو ہاشم کی گلی میں دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، تو مجھے یہ خیال آیا کہ پیغمبر تو فرماتے تھے کہ اگر کسی گھر میں کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے ہمسایوں کو، جاننے والے عزیزوں کو یہ چاہیے کہ 3 دن کھانا بنائیں، اس کے گھر بھیجیں، اور جس کے گھر میں کوئی مرا ہے وہاں پر چولہا نہیں جلنا چاہیے، وہاں سے دھواں نہیں اٹھنا چاہیے۔ کہا جب میں نے دھواں اٹھتے کو دیکھا تو مجھے لگا شاید مسلمانوں نے رسول کی اس بات کا خیال نہیں رکھا اور اہل بیت رسول کھانے کا انتظام خود کر رہے ہیں، یہ سوچ کر مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن جب میں چلتے چلتے قریب آیا
بنو ہاشم کی گلی میں پہنچا تو میں نے منظر دیکھا کہ وہ بات جو میں سوچ رہا تھا وہ بہت پیچھے رہ گئی. کھانا بنانا بجائے خود میں نے دیکھا اس دروازے کو آگ لگی ہوئی تھی. میرے عزیزوں یہ دن ربیع الاول کے یہ ایام یہ عاشور سے کم نہیں, مصیبت کے اعتبار سے عاشور سے کم نہیں. آج 2 ربیع الاول ہے. کیا ہوا؟ کسی شخص نے خط لکھا, بس یہ روایت پڑھو. یہ روایت شیخ عباس قمی جن کی لکھی ہوئی کتاب مفاتیح الجنان آپ کے گھروں میں ہے, آپ کی مسجد میں ہے, شیخ عباس قمی سکۃ الاسلام, ان کی دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے بیت الاحزان. اس میں ان کی روایت لکھی کہ امام حسین کی شہادت کے 2 سال بعد ایک بڑی شخصیت کا بیٹا مدینے سے شام گیا اور شام جا کر اس نے یزید سے شکوہ کیا کہ یزید تم نے حسین کو قتل کیا, حسین کے بیٹوں کو مارا, بھائیوں کو مارا, ان کے ساتھیوں کو مارا, بھتیجوں کو مارا. اگر یہاں تک تم رک جاتے میں مدینے سے شام تمہارے پاس نہ آتا. اس لیے یہ مردوں کی جنگ تھی, لیکن تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ تو رسول زادیوں کو, رسول اللہ کی بیٹیوں کو کوفہ اور شام کے درباروں میں, بازاروں میں غیر مسلموں کے سامنے بے مکنا اور چادر لے کے آیا. یہ تم نے غلط کیا, یہ تم نے بہت ظلم کیا. جیسے یزید نے یہ بات سنی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. یہ اٹھا, جا کر اس نے لکڑی کا ایک صندوق کھولا اور اس میں سے ایک تحریر نکال کر لایا اور وہ تحریر خط آنے والے مہمان کی طرف پھینکا کہ یہ پڑھو. اس نے پڑھا, کیا لکھا؟ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے باپ کا خط ہے جو اس نے مدینے سے میرے باپ کو شام لکھ کے روانہ کیا. لکھنے والے نے کیا لکھا؟ سائے ڈھل رہے, آذان مغرب قریب ہے, میں خلاصہ کر کے 2 جملے تاکہ تاریخ بھی منتقل ہو جائے, آنکھیں بھی نم ہو جائیں, مجلس مکمل ہو جائے. لکھنے والے نے لکھا کہ 75 کی رحلت کے بعد ہم نے حزب حاکم کی بیعت کے سلسلے میں اپنے غلام کو علی کے گھر کی طرف روانہ کیا. جاؤ علی کو بلا کے لاؤ, علی آ کر حاکم وقت کی بیعت کرے. کہ جب میرا غلام گیا تو علی کے گھر کی کنیز دروازے کے پیچھے آ کے رکی اور اس نے پیغام دیا, جاؤ فلاں سے کہنا کہ میرے آقا علی قرآن کی تدوین اور جماوری میں مصروف ہے, اور جب تک قرآن کی تدوین کا کام مکمل نہیں ہو جاتا میرے آقا گھر سے باہر نہیں آئیں گے. کہ جب میرا بھیجا ہوا غلام خالی ہاتھ واپس آیا تو میں نے کچھ افراد کو معمور کیا, جاؤ اور جا کر علی سے کہو اگر اب کی دفعہ بھی آپ نہ آئے تو فلاں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لینے کے لیے خود آئے گا, اور جب وہ خود آئے گا تو ہر صورت میں لے کے جائے گا. کہ جب دوسری مرتبہ میرے افراد کا بھیجا ہوا وفد پہنچا, اب کی دفعہ کنیز نہیں آئی, اب کی دفعہ دروازے کے پیچھے نبی زادی آ کر رکی اور میرے بھیجے ہوئے وفد نے کہا کہ فلاں سے یہ کہنا کہ جب تم نے حکومت لے لی, خلافت لے لی, تو ہم اہل بیت سے کیا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ علی بھی تمہاری بیعت کریں تو فاطمہ زہرا کی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. کہ میرا بھیجا ہوا وفد واپس آ گیا. کہ جب دوسری مرتبہ میرے بھیجے افراد واپس آئے میں غصے سے اٹھا, 50 افراد کو اپنے ساتھ لیا, لکڑیاں اٹھائیں, ڈنڈے اٹھائے, تلواریں اٹھائیں, جلانے کا سامان اٹھایا, ہم سب علی و بطول کے گھر کی طرف چلے. اور جب پہنچے تو میں نے اپنے عم سے کہا, انفس سے کہا آگے بڑھو اور علی کے دروازے پر دستک دو. انفس آگے بڑھا, اس نے دستک دی, میں نے دیکھا علی کے قدموں کی آہٹ محسوس کی, علی دروازے کی طرف بڑھ رہے, لیکن اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولتے نبی ذاتی آگے بڑھ کر علی کے سامنے رک گئے اور کہا علی, دستے ادب جوڑ دیے, کہا علی جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے انہوں نے خود کبھی اپنے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھائی.
کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے، اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہے، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی ذاتی آپ کا دفاع کرے گی۔ علی نے کہا جیسے نبی کی بیٹی مناسب سمجھتی ہے، کہا اس کے بعد علی پیچھے آ گئے، فاطمہ زہرا دروازے کے قریب آئی، میری گفتگو ہوئی، طولانی گفتگو ہے، بس نتیجہ عرض کر، کچھ دیر کے بعد خط لکھنے والے نے لکھا کہ کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگا دی۔ میرے عزیزو، آؤ آج 2 ربیع الاول کو فرزند فاطمہ زہرا امام زمانہ کو آپ کی جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کی شہادت کا پرسہ پیش کریں۔ آج کا دن بہت مصیبت کا دن ہے، 2 ربیع الاول۔ لکھنے والے نے لکھا میں نے آگ لگا دی، در فاطمہ زہرا کو آگ لگا دی، اور فاطمہ زہرا کا دروازہ جلنے لگا، یہاں تک کہ میں غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، میں نے جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور کچھ دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ اب اے کمڑیال کے غیور مومنوں، جو خاک پر بیٹھ کر پیغمبر اسلام کو اور امام زمانہ کو سیدہ زہرا کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہو، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، کیا وہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن میں کیسے عرض کروں؟ زمانے کے امام فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا دیوار اور دروازے کے درمیان تھی، اور اس دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے بازو میں پیوست ہو گئی، دروازہ گرا، یا اور 50 میں سے 11 افراد علی کے گھر میں داخل ہوئے، اس دروازے کو روندتے ہوئے علی کے گھر میں داخل ہوئے، جس کے بعد بی بی کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو، میرا محسن شہید ہو چکا ہے، فضا میرے قریب آؤ، مجھے اٹھاؤ، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ بس آخری جملہ سنیں میرے عزیزوں، ان 11 افراد میں سے وہ فرد جو صاحب تحریر تھا وہ آگے بڑھا، علی کے قریب پہنچا، چاہتا تھا علی کے گلے میں رسی ڈالے، لیکن اس سے پہلے کہ علی ابن ابی طالب کی گروہ اطہر میں رسی ڈالتا، سیدہ زہرا اٹھ کر علی اور اس شخص کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ یہ لکھنے والے نے لکھا کہ فاطمہ زہرا ہم دونوں کے بیچ حائل ہو گئی، کہ مجھے نہیں معلوم فاطمہ زہرا کس طرح اس حال میں دروازے کے نیچے سے اٹھ کر ہمارے درمیان حائل ہو گئی، اور میں نے نبی زادی سے کہا اے نبی زادی تو درمیان سے ہٹ جا، اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جا، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ فاطمہ زہرا نے کہا اے فلاں میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی، کہا ایک مرتبہ میں نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا، اور بازو فضا میں بلند کرنے کے بعد میں نے اتنی طاقت سے ایک تماچا فاطمہ زہرا کو رخسار پر مارا کہ ایک مرتبہ نبی زادی زمین پر گری۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری اس عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار حاضرین پر، شرکاء پر اپنی خاص نعمتوں اور برکتوں کو نزول فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہوتے اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار جو کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے مومن کے حق کے سیدہ زہرا ہر مومن کی پریشانی کو دور فرما۔ التماس سے جناب ملک عامر صاحب کی والدہ کو شفاء کلی اور صحت کاملہ عطا فرما، اور ان کے فرزند حاجی حسین کو پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ پورے عمر کی توفیق عطا فرما، اور امام زمانہ کے تمام سوالوں کی حفاظت فرما، خصوصاً امام زمانہ کی روزی پاک جو شام میں ثانی زہرا کے روزے پر شب و روز بی بی کے حرم کے دفاع میں مصروف ہے، ان کی حفاظت فرما۔
صدقے میں باران رحمت میں نزول فرما۔ کوئی مومن گھر سے چلا اپنے دل میں کوئی حاجت لے کے آیا، کوئی دعا لے کے آیا، پروردگار سیدہ زہرا کے صدقے ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما، ہر دعا کو مستجاب فرما، بحق